Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Syed Haider اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، اس کا نام ہے کولیسسٹائٹس۔ کولیسسٹائٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا گال بلیڈر ہے، یا جس کو آپ پتا بھی کہتے ہیں اردو میں، تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یا تو اسٹون ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ گال اسٹون، گال بلیڈر کے اندر اسٹون ڈیولپ ہو گئے، ٹھیک ہے، گال اسٹونز ڈیولپ ہو گئے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پین مل رہا ہوتا ہے، کہاں مل رہا ہوتا ہے، اسپیشلی آپ کے ایبڈومن میں پین مل رہا ہوتا ہے، یا کوئی آپ ایسا فوڈ جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد آپ کو پین مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں میں کامن ہوتا ہے، فیمیل کے اندر کامن ہے، یا پھر ایسے لوگ جو کہ فیٹ یوز کرتے ہیں بہت زیادہ، ان کی ڈائٹ کے اندر فیٹ ڈائٹ ہوتی ہے، تو اس کے اندر آپ کو ایبڈومنل پین مل رہا ہوتا ہے، جو کہ پرسسٹ کرتا ہے کافی دیر تک، اور آپ فیل کرتے ہیں پین، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، تو پلیز سبسکرائب اوور چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو ٹو یور فیملی اینڈ فرینڈس۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر کہ کولیسسٹائٹس میں کیا ہوتا ہے۔ کولیسسٹائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا گال بلیڈر ہے، ٹھیک ہے، جو گال بلیڈر آپ کا کہہ لیں گے جسٹ اندر دا لیور کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیور کے پیچھے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ لیور آپ کہہ لیں گے سب سے بڑا آرگن ہے آپ کا باڈی کے اندر، کہہ لیں گے ایک تو اسکن سب سے بڑا ہے، جو آپ کی تھرو آؤٹ اسکن ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیور بھی آپ کا کہہ لیں کہ میجر آرگن ہے باڈی کا، جو کہ آپ کے سارے جتنے بھی فنکشن ہیں میجر ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور ہیلپ بھی کر رہا ہوتا ہے فوڈ کے اندر ان کو، مطلب ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک طرح سے پاور ہاؤس ہے آپ کی باڈی کا لیور۔ اس کے ساتھ ساتھ گال بلیڈر بھی ہے۔ گال بلیڈر کا مطلب کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بائل پروڈیوس کرتا ہے، جو کہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے، جو کہ مطلب اس کی جو فوڈ کے اندر آپ کی ہیلپ کرتا ہے، ڈائجیشن کے اندر بائل جو ہوتا ہے وہ ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اسٹمک ڈیوڈینم کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں جس کے اندر وہ آپ کا گال بلیڈر جو ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، انفلیمیشن ہو جاتی ہے، یا کہہ لیں کہ اس کے اندر جو ہوتے ہیں نا اسٹون ڈیولپ ہو جاتے ہیں۔ جب اسٹون ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو پین دے کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ جو بھی آپ کھانا کھاتے ہیں آپ کو پین ہوتا ہے، اور اسٹون کی وجہ سے آپ کو اکثر آپ کمپلین کرتے ہیں کہ یار ایبڈومنل پین مل رہا ہے، بیک پہ بھی پین جا رہا ہوتا ہے۔ تو انیشیلی تو ڈائگنوز کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا ہمارے پاس، کیونکہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ فوراً تو نہیں ڈائگنوز کرتا، وہ تو کچھ نہ کچھ آپ کو مطلب کچھ نہ کچھ وہ سوچتے ہیں کہ یار کون سی کنڈیشن ہے، یا تو کیونکہ پین آپ کو کبھی السر کا بھی ہو سکتا ہے، یا پھر گیسٹرواسوفیجل ڈیزیز کا بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے، یا پھر آپ کو کوئی ڈیولینل السر، گیسٹرک السر، ایسوفیجائٹس، یا پھر اسٹمک السر، یا پھر پین کوئی مسکولر پین ہو سکتا ہے، یا ہارٹ کا پین ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ڈائگنوز بنانا بھی ایک کہہ لیں کہ ایک طرح سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ڈائگنوز صحیح نہیں بنائیں گے تو پھر ڈائگنوز کرنا، ٹریٹ کیسے آپ صحیح کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ڈائگنوز بیسکلی یہی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اس میں کرواتے ہیں ایبڈومن کا، تو اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ارے یار یہ تو اس کو تو گال بلیڈر جب آپ کو چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کو تو آپ دیکھتے ہیں وہ یار وہ تو تھک ہوا ہے، بہت زیادہ سویلنگ ہوئی بھی ہے۔ جب اس کو دیکھتے ہیں اندر تو آپ کہتے ہیں وہ یہ تو اسٹونز پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ گال بلیڈر کے اندر، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو گال بلیڈر بھی انفلیمیشن ہے، جس کو کولیسسٹائٹس کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں نا وہاں پہ آپ کو اسٹون بھی مل رہے ہیں، جو کہ آپ کو پین کوز کر رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلیری کولک بھی اکثر اس کو کہا جاتا ہے، یا پھر ایکیوٹ کولیسسٹائٹس۔ یہ کافی پرانے کچھ عرصے سے ہے تو کرونک کولیسسٹائٹس ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ کافی کہنے کی طرح سیریس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر رسک ہوتا ہے کمپلیکیشنز کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر مین سمٹمس کے اوپر بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کو کیا ملتا ہے کہ پین مل رہا ہوتا ہے، مطلب رائٹ سائڈ پہ جو آپ کی ایبڈومن ہے اس کے رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے نا یہاں پہ کہہ لیں کہ آپ کو ایبڈومنل پین مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یوزلی آپ کو پرسس کرتا ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو گیا چلا گیا، یوزلی آپ کو وہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے پین، جب بھی آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہ، یا کوئی ایسا فوڈ کھاتے ہیں تو وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کچھ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ وہاں پہ اگر سویلنگ بھی ہے، جس کو کولیسسٹائٹس ایکیوٹ کولیسسٹائٹس کہہ رہے ہیں، آپ کا سویل بھی کر کے گال بلیڈر، تو آپ کو وہاں پہ ٹیمپریچر بھی مل رہا ہوتا ہے، فیور بھی مل رہا ہے، آپ کو جو ہوتا ہے نا آپ اچھا فیل بھی نہیں کر رہے، آپ کو لگے گا کہ آپ فیل کر رہے ہیں کہ یار آپ کو سویٹ وومیٹنگ ہو رہی ہے، یا پھر وومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے، یا آپ تھوڑا بہت سک فیل کریں گے اس کے اندر،
ٹھیک ہے. سویٹنگ بھی آپ کو ہو رہی ہے, ٹیمپریچر بھی آپ کا فیور ہو رہا ہے بہت زیادہ, اور آپ کی بھوک بھی ایک طرح سے کہہ لیں کہ ختم ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. آپ کو اسکن جو ہوتا ہے آپ دیکھیں گے آئیز آپ کو یلو بھی لگ رہی ہیں اپنی, ٹھیک ہے, یا جوائنٹس جسے کہتے ہیں, جوائنٹس بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر, کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا بائل ڈک کو بھی انوالو کر رہا ہے. صحیح ہے. اس کے اندر سسٹک ڈک, بائل ڈک, گال بلیڈر, یہ اس کا جو کلاٹ ٹرائنگل ہوتا ہے بیسکلی یہاں پہ اس کو آپریٹ کرتے ہیں, تو یہ چیزیں انوالو کر رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کو جوائنٹس بھی مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہی ہے کہ بھائی جتنی جلدی آپ اس میں کوشش کریں کہ کانٹیکٹ کریں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ اگر یہ سارے سمٹمز آپ کو مل رہے ہیں, اور کوشش کریں کہ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ سمٹمز آپ کو ایکیوٹ کولیسسٹائٹس کے اندر سمٹمز مل رہے ہوتے ہیں, لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اکثر اس میں گال اسٹونز بھی مل جاتے ہیں, گال اسٹونز کوئی اور کنڈیشن کے لیے آپ گئے ہیں, لیکن اب جب آپ کا ایبڈومنل الٹرا ساؤنڈ آپ نے کرایا ہے تو آپ دیکھیں گے ارے یار یہ تو گال اسٹون ہے, لیکن آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا, تو وہ دیکھیں وہ کنڈیشن الگ ہے. اگر اکثر اس میں کیونکہ اس میں گال اسٹون کو ٹریٹ جب ہی کرتے ہیں جب وہ سمٹومیٹک ہو. اگر ویسے آپ کو کوئی انسیڈنٹل فائنڈنگ پہ میں نکل آئے ہیں, آپ گئے کسی اور کام کے سے ہیں, لیور کے کام سے گئے ہیں, یا آپ کوئی ایبڈومنل ہرنیا کے لیے آپ نے الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے, لیکن آپ کے الٹرا ساؤنڈ میں جو ہوتا ہے نا وہ اسٹون بھی آ گئے ہیں لیکن وہ آپ کو افیکٹ نہیں کر رہے, تو دیٹس کمپلیٹلی فائن. ٹھیک ہے. انلیس کہ وہ سمٹومیٹک نہ ہو, کوئی پین نہ ریلیز کر رہے ہو, تو وہ انسیڈنٹل فائنڈنگ پہ ملے ہیں لیکن آپ کو سمٹم نہیں ہے, تو اس کو پھر آپ وہیں پہ رکھیں, اس کو نہ چھیڑیں انلیس اینڈ انٹل کہ وہ کوئی سمٹم نہ ڈیولپ کریں, جیسے کہ ایبڈومنل پین ہے, ٹمی پین ہے, آپ کو فیور ہے, ٹیمپریچر ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو اور مطلب کوئی وومیٹنگ ہو رہی ہے, نوزیا ہو رہی ہے, اس جگہ پہ پین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ اس کا کازز کیا ہوتا ہے کولیسسٹائٹس, یا کہہ لیں کہ اس میں کیا کاز کیا ہوتا ہے اس کا, تو اس میں زیادہ تر کازز کے اندر اس میں یہ ہے کہ گال آپ کی جو بائل ڈکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا گال بلیڈر یا سسٹک ڈکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ بلاک ہو جاتا ہے, اسٹون کی وجہ سے وہ بلاک ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور کہہ لیں کہ ایک طرح سے یہ آپ کو سلج ہو جاتا ہے, بلیری سلج اس کو کہتے ہیں. ایک طرح سے وہ اسٹون تو نہیں ہوتا بعض کنڈیشن میں, سمپل ایک اس کا پارٹ سا ہوتا ہے ہلکا سا, تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ بائل جو ہوتا ہے مکس ہوتا ہے, بائل جو ہوتا ہے مکس ہوتا ہے کسی لیکوڈ کے ساتھ. صحیح صحیح ہے. تو وہ بلیری سلج بھی مل رہا ہوتا ہے, تو بلیری سلج اسی کو کہتے ہیں, ایک طرح کا سبسٹنس ہوتا ہے, اور وہ سبسٹنس جو ہوتا ہے نا وہ بلاک کر دیتا ہے سسٹک ڈک کو. جب سسٹک ڈک بلاک ہوتی ہے تو وہ جو ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے آپ کو بلیری سلج ملتا ہے, اور اسی وجہ سے آپ کو جو ہوتا ہے نا کیونکہ سلج جو ہوتا ہے بلیری سلج مکسچر ہوتا ہے بائل کا. صحیح ہے. اور جو لیور جو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے ہارمون جو کہ ہیلپ کرتا ہے فیٹ کو ڈائجسٹ کرنے کے اندر. صحیح ہے. اور کہہ رہیں گے ایک طرح کا کرسٹل ہوتا ہے فارم میں ہوتا ہے, یا پھر وہ جا کے اسٹون بھی بن سکتا ہے اگر. ٹھیک ہے. تو کہنے کہ ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹون سے پہلے والی فارم ہوتی ہے جس کو بلیری سلج کہہ رہے ہیں, اور یہ جو مکس بائل سے مل کے بن رہا ہے, اور لیور جو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے فیٹ کو ڈائجسٹ کرنے کے اندر, جو سیکریٹ کر رہا ہوتا ہے لیکوڈ اس کو بھی, یا ہارمون یا کہہ لیں انزائم کہہ لیں, وہ جو ہوتے ہیں نا ایک طرح سے کرسٹلز کی فارم میں ہوتے ہیں, اور اس کو آپ بلیری سلج کہتے ہیں. یہ بھی اس کا ایک کاز ڈیولپ ہوتا ہے. جب سسٹک ڈک بلاک ہو گئی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپ کی بائل ڈک کے اندر وہ جو ہوتا ہے نا سارا بلیری وہ جو ہوتا ہے نا بائل ڈک کو بھی بلاک کرے گا, اور گال بلیڈر کے اوپر پریشر پڑے گا, تو گال بلیڈر جو ہوتا ہے نا انفلیم ہو جائے گا. صحیح ہے. انفلیم گال بلیڈر جب ہوگا تو وہ انفیکٹڈ بھی ہو سکتا ہے کسی بیکٹیریا کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کولیسسٹائٹس. جب آپ کو گال بلیڈر انفلیم ہو گیا تو آپ کو سارے سمٹم وہیں پہ مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سمٹمز ہم نے بات کی ہیں سارے, تو اس کے اندر یہی ہے کہ مطلب کہ تو اس کو تو یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کولیسسٹائٹس میں یہی ہے کہ اگر یہ جو ہوتا ہے نا سیریس بھی ہو سکتا ہے, کمپلیکیشن بھی اس کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر رسک بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ گال بلیڈر کوئی سرجن ریموو کر رہا ہے جس کو کولیسسٹیکٹومی کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. زیادہ تر یہ لیپروسکوپکلی کی جاتی ہے اور اس میں سمپل لیپروسکوپک کیمرہ جاتا ہے آپ کے پیٹ کے اندر اور کیمرے پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک لیپروسکوپ جو ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے اس لیپروسکوپ کے تھرو کیمرے کے تھرو کر کے اس کو ریموو کر دیتے ہیں آپ کا گال بلیڈر. اور اس کے بعد جو ہوتا ہے نا آپ فیل جو ہوتے ہیں نا کافی بہتر فیل کرتے ہیں. گال بلیڈر جب آپ نکل جاتا ہے تو جس کو کولیسسٹیکٹومی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جب گال بلیڈر کو ریموو کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے انیشیل ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہوتا ہے پہلے تو اگر آپ کو ڈائگنوز ہو گیا ہے کولیسسٹائٹس تو انیشیل ٹریٹمنٹ میں تو مطلب اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا فلوئڈ دیے جاتے ہیں اور اس میں مطلب کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں پوری طرح سے, ٹھیک ہے. اور یہ کہ شروع میں آپ کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی اتنا کھانا آپ کو اتنا نہ کھائیں, کیونکہ جب آپ کھائیں گے اور ڈرنک کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے گال بلیڈر پہ افیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کھاتے ہیں فوڈ تو گال بلیڈر جو ہوتا ہے وہ بائل ریلیز کرتا ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے ڈائجیشن کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ کو انیشیلی ٹریٹمنٹ کے اندر آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ اتنا کھائیں نہیں, ٹھیک ہے, فاسٹنگ کریں کوئی ٹائم ڈیوریشن بتا کے آپ کو کہ بھائی, اور آپ کو فلوئڈ دیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہوتا ہے نا ڈی ہائیڈریشن بھی نہ ہو اگر آپ کھانا کم کر رہے ہیں یا کھا نہیں رہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرتے ہیں اگر آپ کو انفیکشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے نا آپ کو بتاتے ہیں کہ یار آپ کو سرجری کرنی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں آپ کا گال بلیڈر جو آپ کا کتنا سویل کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تو جیسا کہ آپ کو بتایا تو لیپروسکوپکلی کرتے ہیں کولیسسٹیکٹومی یا اوپن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اوپن کرتے ہیں, اس تھوڑا اسمال کر دیتے ہیں ٹمی کے اوپر, اس کو پراپر اوپن کر کے گال بلیڈر کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر کی ہول سرجری کہا جاتا ہے, اس کو کولیسسٹیکٹومی لیپروسکوپکلی ہوتی ہے, صحیح ہے. گال بلیڈر کو ریموو کر جاتے ہیں, جب اسمال کر دیتے ہیں ابڈومن کے اندر, کیمرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیپروسکوپ کے تھرو, اور جسٹ ایک کی ہول کے تھرو, اسمال ہول کے تھرو جو ہوتا ہے نا وہ ایک طرح کا ایسے سرجیکل انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کے گال بلیڈر کو ایزیلی ریموو کر دیتے ہیں, صحیح ہے. زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ریکمینڈڈ یہی کی جاتی ہے لیپروسکوپک کولیسسٹیکٹومی, اور یہ کہ کیونکہ اس میں بہت زیادہ اسمال کٹ ہوتا ہے تو ہیلنگ اس کی بہت اچھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کو جو ہوتے ہیں سمٹمس ہوتے ہیں آفٹر ریموونگ دا گال بلیڈر کولیسسٹیکٹومی کے بعد بھی سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں, ڈائریا یا بلوٹنگ, یا ان کو جو ہوتا ہے نا جب وہ کچھ بھی اس طرح سے فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہوتا ہے نا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے گال بلیڈر نہیں ہے, تو جب آپ فوڈ کھا رہے ہیں تو شروع میں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہیلپ نہیں کرے گا آپ کے فوڈ ڈائجیشن وغیرہ کے اندر, صحیح ہے. تو وہ ڈائجسٹ کرنے میں فوڈ کو انیشیلی پرابلم ہوتا ہے, لیکن یہ کہ کچھ عرصے بعد یہ آپ کا جو بلڈنگ ہوتی ہے, ڈائریا ہوتا ہے, اور اس طرح کے سمٹمز جو ہوتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں. اگر آپ انیشیلی آپ کو وہ ڈائٹ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, ایسی ڈائٹ نہیں کھانی ہوتی فیٹی والی, لیکن اس کے بعد جو ہوتی ہیں کنڈیشن صحیح ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہ بعض کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ مطلب سرجری ریکمینڈڈ نہیں ہوتی, تو اس کے اندر کوئی دوسرا پروسیجر کرتے ہیں جس کو آپ کہہ لیں کہ جس میں آپ ڈرین کرتے ہیں گال بلیڈر کو, ٹھیک ہے. اور بعض کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ سرجری کے بعد بھی کمپلیکیشن ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ وہاں سے سرجری کروائیں یا ایسے ہاسپٹل سے سرجری کروائیں جو ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہاں کے ایکسپرٹ ہوں, اس کے ایکسپرٹ ہوں, جو پہلے زیادہ پروسیجر کر چکے ہوں اور کوئی اس طرح کی کمپلیکیشن رپورٹ نہیں ہوئی ہو پہلے. تو میک شیور کریں کہ آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پہ یہ پروسیجر ایک روٹینلی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہیں آپ نئی جگہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے کوئی اس طرح کا مطلب سرجن ہو جو کہ اسکل نہیں ہو جس کی, اور تو وہاں پہ کمپلیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو ہوتے ہیں نا کمپلیکیشن کے اندر سیریس انفیکشن بھی ہو سکتا ہے آپ کو, صحیح ہے. اگر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے نا گال بلیڈر جو ہوتا ہے ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے ریموو کرنے کے دوران, اور پیراٹونائٹس بھی ہو سکتا ہے. پیراٹونائٹس میں انفلمیشن ہو جاتی ہے پیراٹونیم کی, جو کہ آپ کے آرگنس کو کور کر کے رکھ رہا ہوتا ہے, اور جب اس کی انفلمیشن ہوتی ہے تو وہ جو ہوتا ہے نا ایپسز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور پس ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ کے ابڈومن کے اندر, صحیح ہے. تو ہمیشہ جو ہوتے ہیں میک شیور کریں آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ سیف ہو, اور جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں وہ جو ہوتے ہیں نا ایکسپرٹ ہوں,
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ جگہ ایسی ہو جہاں پہ کوئی نہ کوئی مطلب کوئی اس طرح کا سینٹر نہیں ہو، کوئی جہاں پہ چھوٹا، جہاں پہ کوئی ایمرجنسی کی جو آپ کو امداد ان کیس آف ایمرجنسی آپ کو مطلب فوراً شفٹ کرنا پڑے. کبھی آئی سی یو میں کوئی کمپلیکیشن ہو گئی ہے، یا کوئی گال بیڈر رپچر ہو گیا ہے، یا ایپسز ہو گئی ہے، یا پیریٹونائٹس ہو گیا ہے، یا کوئی انفیکشن ہو گیا ہے. صحیح ہے. تو کوشش کریں آپ ہمیشہ ایسے ہاسپٹل کو سلیکٹ کریں جہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوں کہ ان کیس آف کمپلیکیشنز آپ کو وہ ایزیلی جو ہوتا ہے نا وہاں سے لے کے کہیں ان کو کہیں آپریشن تھیٹر میں کیا ہے، یا پھر آئی سی یو میں ہے، یا پھر مطلب کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہو جو سینٹر ہو کھلا ہو گلی محلے میں جس طرح سے ایکسیڈنٹ کھلے ہوتے ہیں تو اور وہ آپریٹ کر کے چلے جاتے ہیں سرجن جو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی ایک دن میں ہو جائے گا. یا ہمیشہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ جو پوسٹ آپریٹیو کیئر جو ہے نا وہ اچھی ہو، کیونکہ پوسٹ آپریٹیو کیئر کہہ لیں کہ اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ کی جتنی زیادہ آپ کی سرجری امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی صحت کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا سارا اسی پر ہے کہ آپ آپریشن کے بعد، کسی بھی آپریشن کے بعد، سمپل اس کالیسسٹیکٹومی یا گال بلیڈر ریموو کی نہیں بات کریں، جرنلی کسی بھی آپریشن کے بعد جو ہوتا ہے وہ جو کیئر ہوتی ہے نا کہہ لیں کہ کچھ عرصے ہی نہیں، 1 ویک 2 ویک 3 ویکس، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اسی کے اندر جو ہوتے ہیں نا اکثر کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہیں، اور اسی کے اندر جو ہوتے ہیں نا کیس بگڑنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ اور یہ کہ اگر آپ سمپل اگر آپ کو ہے بھی نہیں کولسسٹرائٹس لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نہ ہو، تو اس میں یہی ہے کہ کوشش کریں کہ آپ ہیلدی بیلنس ڈائٹ کا استعمال کریں اپنی ڈائٹ کے اندر. گرین لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال بڑھائیں، ٹھیک ہے. اور ایسے واک کریں اور ایکسرسائز کریں ریگولرلی، ٹھیک ہے. اپنا ویٹ اگر آپ کا زیادہ ہے، کیونکہ یہ بھی اس کا کوزیٹیو فیکٹر ہوتا ہے، اوبیسٹی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنا ویٹ جو ہوتا ہے اس کو کم کریں تاکہ آپ کو چانس نہ ڈیولپ ہو ایکیوٹ کولسسٹرائٹس کا. ریگولرلی ایکسرسائز کریں اور آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ آپ کا ویٹ جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو. اور مطلب اس طرح سے تو پھر وہ کافی ہیلپ کرتا ہے آپ کو کولسسٹرائٹس بھی نہیں ڈیولپ ہوگا، گال بلیڈر کے اسٹون بھی نہیں ڈیولپ ہوں گے اگر آپ اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں گے. لیکن اگر آپ کو ہو گیا ہے تو اس میں یہی ہے کہ اس کو مطلب ٹریٹمنٹ آپ لیں اکارڈنگ ٹو یور ڈاکٹرز. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب اوور چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو ٹو یور فیملی اینڈ فرینڈس. پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.